الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا، لیکن اس کائنات میں ہر وقت اللہ رب العزت کا حکم جاری اور ساری ہے، مرضی ہر حال میں اسی پروردگار کی پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جنت میں رہیں، اور اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کی حالت میں کھڑے ہیں، کشتی پر سوار ہیں، بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے۔ شفقت پدری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے، ڈوبنے سے بچ جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا بچ جائے، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ ڈوب جائے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جب ارادہ فرما لیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کے نام پر میں قربان کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا ایسا سعادت مند تھا کہ اس نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن مجید نے گواہی دی، فلما اسلما، جب دونوں نے یہ بات ٹھان لی، دونوں اس بات پہ تل گئے، باپ ذبح کرنے پر، بیٹا ذبح ہونے پر، ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی تیز کر لی، بیٹے کو بھی لٹا دیا، چاہتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کریں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بیٹا ذبح نہ ہو، تو بالآخر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ ایک موقع پر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے ارادہ کر لیا کہ میں شہد آج کے بعد نہیں کھاؤں گا کہ فلاں قسم کی اس میں مہک آتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا نہ کھانے کا، اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ ان آیات کے بعد
نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ راز سمجھ لیں ہمارے لیے بندگی آسان ہو جائے، بات کو ماننا، احکام شریعت کے سامنے سر جھکانا، یہ چیز ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ نفس کے اندر جب انانیت ہوتی ہے، عجب ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، میں ہوتی ہے، تب انسان پھر حکم خدا کے سامنے ہیل حجت کرتا ہے۔ اور دیکھیں راستے دو ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا راستہ اور ایک شیطان ابلیس کا راستہ۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم تو سب فرشتوں نے سجدے کیے مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے آگے سے لاجک بیان کیا، انا خیر من، میں اس سے زیادہ سپیریئر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا جس میں عاجزی اور پستی ہے، لہذا میں سجدہ کیسے کرتا؟ اب چونکہ حکم خدا کے سامنے اس نے لاجک بیان کی، ہیل حجت کی، کٹ حجتی کی، تو اللہ رب العزت کا ایک ارشاد ہوا، فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تم مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ ایک راستہ تو یہ ہے، اور ایک راستہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، چنانچہ شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ اس کو کھانے سے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وقاسمہما، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، اس نے قسمیں کھائیں۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس درخت کے قریب میں تھا اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، مطلقاً اس پھل کو منع نہیں کیا، چنانچہ دوسری درخت کے پھل کو انہوں نے کھا لیا، اور وہ کھاتے ہوئے گندم کا دانہ، ان کے ذہن میں اللہ کی نافرمانی نہیں تھی ہرگز۔ قرآن مجید نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ جو سینوں کے بھید جانتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا تھا۔ یہ ایک بھول تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ہو گئی۔ جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ جیسے ہی یہ حکم ہوا آدم علیہ السلام نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، آگے سے کوئی لاجک بیان نہیں کی، کوئی ریزننگ نہیں دی، صرف اتنا کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہمیں مغفرت نہ فرمائیں، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اس غلطی کو تسلیم کرنے پر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بھول کو معاف بھی فرما دیا اور ان کے نبوت کا منصب بھی برقرار رہا۔ اب راستے دو ہیں، ایک راستہ کہ انسان بڑے کی بات نہ مانے اور آگے سے لاجک پیش کرنی شروع کر دے، یہ ہے شیطان کا راستہ، اور جو اس راستے پہ چلتا ہے ہمیشہ شیطان کی طرح اس کو ذلت ہی ملتی ہے۔ ایک ہے آدم علیہ السلام والا راستہ کہ انسان ہونے کے ناطے انسان بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے، جب احساس ہو کہ میں نے غلطی کر لی تو پھر آگے سے ہیل حجت نہیں کی جاتی، آگے سے بہانے نہیں بنائے جاتے، اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے ادھر ادھر کے قافیے نہیں ملائے جاتے، بلکہ سمپل سادہ سی بات ہے
جی مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں. یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا نکتہ ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے تو گھروں کے جھگڑے، دفتروں کے مسئلے اور کاروباری معاملات سارے کے سارے حل ہو جائیں. مگر ہم ایسا نہیں کرتے. بیوی غلطی کرتی ہے، دل مان رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوتاہی کی، مگر خاوند کے سامنے لاجک بیان کر رہی ہوتی ہے، آرگومنٹس چل رہے ہوتی ہیں. خاوند جانتا ہے کہ بیوی جو کہتی ہے دیر سے آتے ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور جانتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ انوالو ہوں، مگر پھر بیوی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، خبردار تم نے ایسی بات کی. غلطی ماننے پہ تیار نہیں ہوتے. چنانچہ دفتر میں آپ دیکھ لیجئے، بڑا کوئی کام کہہ دے تو چھوٹا اب اس میں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کتنے راستے ڈھونڈتا ہے. آج اولاد کو باپ کوئی بات کہہ دے، اولاد اس پر عمل نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ابو میری ابھی کون سی عمر ہے نمازیں پڑھنے کی، جو ابھی سے میں نمازیں پڑھنی شروع ہو جاؤں. بیوی کو کہ نماز پڑھو، جواب ملتا ہے تمہاری بہن کون سی نماز پڑھتی ہے جو میں پڑھنے لگ جاؤں. کبھی جواب ملتا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ سب ہیل حجت ہے. اس کو کہتے ہیں کٹ حجتی. یہ کٹ حجتی انسان کے برباد ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک بڑی خوبصورت عادت کیا ہے کہ انسان سے جب بھی غلطی ہو اور اس کو احساس ہو تو فوراً کہہ دے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے مسئلے ان چند لفظوں کے بولنے سے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر اصل میں ماننے کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے. ہم منوانا تو چاہتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی، اسمعوا واطیعوا، تم جو سنو گے تم اس کو مانو گے، اس کی اطاعت کرو. بات تو بڑی سادہ نظر آتی ہے، لیکن یہ نکتہ ہے بہت مشکل. آج آپ جس سے دین کی بات کریں آگے سے جواب ملے گا جی میں سب جانتا ہوں. بھائی جانتے تو سب ہیں، آپ یہ بتائیے کہ مانتے کتنے. جہاں ماننے کی بات آئے گی وہاں آپ دیکھیں ہمارا حال پتلا ہوگا. تو ہم منوانا چاہتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے. یہ عادت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. دو بھائی ہے، بڑا بھائی چھوٹے کو باپ بن کے پالتا ہے. جب چھوٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسی بھائی کے ساتھ بول چال بند ہو جاتی ہے. ماننے کی عادت نہیں رہی. حالانکہ جب معاشرے میں، ماحول میں مل جل کر رہنا ہو تو بڑے کو بڑا ہونا ہے، چھوٹے کو چھوٹا ہونا ہے. بڑے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کریں، ان کی رعایت کریں، چھوٹے بڑوں کی بات کو مانیں. کام بڑا سادہ اور سیدھا، کام چلتا رہے گا. مگر اب تو شادی کے بعد 10 سال گزر جاتے ہیں، میاں بیوی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ گھر میں چلنی کس کی ہے. خاوند ایک بات کہتا ہے، بیوی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے. بیوی جائز بات بھی کہتی ہے، خاوند نہ ماننے کی بات کرتا. 10 سال میں یہ ڈیسیژن نہیں ہو پاتا کہ گھر میں بالآخر فائنل ڈیسیژن کس نے کرنا ہے. حالانکہ کتنی سادہ سی بات ہے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العزت نے مردوں کو گھر کی ذمہ داری سونپ دی، ان کو انچارج بنا دیا، تو فائنل ڈیسیژن تو ان کا. مگر اس سادہ سی بات کو سمجھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. بلکہ ہم نے دیکھا 25-25 سال شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد عورتیں اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے طلاق لے کے گھر واپس آ جاتی. آخر کون ہمیں سمجھائے گا کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اہم عنوان ہے کہ جس کو کھولنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہم نے بات سننی ہے اور ماننی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سنتے ہیں مگر حقیقت میں سنتے ہی نہیں. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو
جو کہتے ہیں کہ ہم تو سنتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں. یہ سننے کی توفیق بھی اللہ کسی کو دیتے ہیں. فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر جانتے دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبی کا اللہ نے تذکرہ کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. تم تو سنتے ہو لہذا تم اس بات کو مانو. تو سننا اور بات کو ماننا، طبیعت ایسی ہونا، اسی کو بندگی کہتے ہیں. اور اچھے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا اصول ہی یہی. عجیب بات کہ قرآن نے یہ بات سمجھائی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور کافروں نے اپنے معاشرے میں ترقی مادی اعتبار سے پانے کے لیے اس بات کو سمجھ لیا. چنانچہ ہم جب مینجمنٹ کی کتابیں پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بات پڑھی. لکھا ہوا تھا کہ 2 رولز آف مینجمنٹ، اچھی مینجمنٹ کے 2 رول. اس میں پہلا رول کیا تھا؟ رول باس از آلویز رائٹ، بڑا ٹھیک کہتا ہے، باس از آلویز رائٹ. پھر نیچے لکھا تھا رول نمبر 2، اف باس از ناٹ رائٹ دین سی رول نمبر 1. تو کافروں نے اپنے دفاتر، اپنے گھروں کے معاملات کو سموتھ کرنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے یہ اصول گھڑ لیے. ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ نے فرمایا کہ چھوٹے بڑوں کی اطاعت کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، اور ہم سے یہ بات پوری نہیں ہوتی. کیا میاں بیوی کے درمیان یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کا حکم فائنل ہے، یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے؟ مگر ہم زندگی گزار دیتے ہیں. بنیادی وجہ طبیعت کے اندر انانیت کا ہونا، ماننے کی عادت کا نہ ہونا، لہذا بات ماننی مشکل ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہیں، جہاں ان کا معاملہ آتا ہے تو بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے. جب اس کا حکم آ گیا سامنے، اب آگے سے لاجک کیسی؟ اور عجیب بات یہ کہ آج کے اس زمانے میں خود تو ماننا نہیں ہوتا، لہذا آگے سے پوچھتے ہیں یہ پردے کا حکم کہاں سے آ گیا، یہ فلاں حکم کہاں سے آ گیا، اس میں کیا لاجک ہے؟ بھائی ایمان والے کے لیے اتنا معلوم ہونا کافی کہ یہ حکم خدا ہے. اس کے بعد ایمان والا تفصیل نہیں مانگتا، بس اللہ کا حکم میرے لیے کافی. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کمپنی کا پریزیڈنٹ ہو اور وہ اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے ایک صفائی کرنے والے بندے کو کہے کہ بھئی اس کو صاف کر دو، اور وہ آگے سے پوچھے کہ پریزیڈنٹ صاحب اس میں لاجک کیا ہے. تو آپ سوچیں کہ کمپنی کے اس پریزیڈنٹ کا کیا ریئیکشن ہوگا. ہمارا حال ایسا ہی ہے. بلکہ جو اس صفائی کرنے والے کی حیثیت اس مالک کے سامنے ہے، ہماری اللہ کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں. اور ہم اللہ کے حکموں کو اس طرح چیلنج کرتے پھرتے ہیں. اس لیے اس بات کی اصلاح ہونا انتہائی ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حکم خدا کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں. چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے. اللہ رب العزت کی نافرمانی، اللہ اکبر. تو ہمیں اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھنا. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے
جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ ہم سوچیں تو صحیح نا کہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑ رہے ہوتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عظمت الہی دل میں اور زیادہ بڑھائیں. دیکھیں آج بندے کو جہاں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، وہ قریب جاتے گھبراتا ہے. کسی کو کہے جی بجلی کی تار کو ہاتھ لگاؤ، وہ کہے گا جناب بالکل نہیں، اس لیے کہ بجلی پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتی. تو بجلی سے جھٹکا پڑنے کا اندیشہ قریب ہی نہیں جاتے. کسی عورت کو کہو کہ کتنا خوبصورت سانپ ہے، کتنا خوبصورت ڈیزائن اس پر بنا ہوا ہے، ذرا ہاتھ لگاؤ، کہے گی توبہ توبہ توبہ. کیوں ہاتھ نہیں لگاتی؟ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑیں گے تو کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ رب العزت اگر جلال میں آئے تو ہمیں نقصان پہنچنے میں کوئی کمی ہوگی؟ یہ عظمت دل میں بیٹھ جائے پھر ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل العز والوقار لمن تابع امری. اللہ تعالی اس بندے کو عزت اور وقار عطا کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے. وجعل الذل والصغار لمن خالف امری. اور جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی عطا فرما دیتے. ہم حکم خدا کو توڑیں گے تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر. تو بھئی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا تو دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر. نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑی قومیں اس دنیا میں آئیں جن کو اپنی طاقت کا نشہ تھا. کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا. اور ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد. ہم نے ایسے طاقتور لوگ پھر شہروں میں پیدا نہیں کیے. لیکن جب انہوں نے حکم خدا کو توڑا اور اللہ کا حکم ان پر آیا تو قوم عاد پر کیا ہوا؟ اونچے قد تھے، لمبے چوڑے، لہیم و شہین بدن تھے. اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا. وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کو پٹک پٹک کر زمین پر مارتی تھی، حتیٰ کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، زمین پر لاشیں یوں بکھری ہوئی تھیں جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے. بڑے بڑے فرائض آئے. نمرود کو اللہ نے وقت کی بادشاہی عطا کی، رعونت آ گئی، تکبر آ گیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو اس کے ناک کے اندر سے دماغ تک پہنچا دیا. اب جب وہ دماغ میں جا کے کاٹتا تکلیف ہوتی تو یہ لوگوں کو کہتا کہ ذرا میرے سر پر ٹھوکر لگاؤ. تو شروع میں تو لوگ تھپڑ لگاتے، پھر لوگ بھی تنگ آ گئے. اس نے کہا اچھا کوئی چیز بنا لو، تو انہوں نے جوتے بنا لیے. جب لنگڑا مچھر کاٹتا اس کے سر پہ جوتے پڑتے. اور ہر دور اور ہر زمانے میں یہی رہا. جس نے حکم خدا کو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں اس کا انجام یہی دکھاتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو مانیں اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منہم. جب ان لوگوں نے ہمیں متاسف کر دیا، ہمارے حکم کو نہ مانا، انتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. جب اللہ تعالیٰ انتقام لے تو پھر بندے کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھیے، جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اس لیے اس میں کو مٹائیے. جب تک میں نہیں مٹے گی ہمارا کام نہیں سنورے گا. اس میں کو مٹائیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی میں کو مٹائیں. یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی میں کو مٹاتا ہے پھر اس کا تماشا دنیا دیکھا کرتی ہے.
اس لیے اپنے اندر ہم عاجزی پیدا کریں، شریعت کے احکام کو ماننے کی عادت پیدا کریں. ہاں اگر اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے نہ مان سکے تو تسلیم تو کرے نا کہ ہم گناہگار ہیں. یہ تو مانے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ہمارا نفس بہت خراب ہے، ہمیں وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے نہیں دیتا، فلاں عمل کرنے کے لیے اٹھنے نہیں دیتا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ بھئی غلطی ہماری ہے. اس تسلیم کرنے سے ایمان سلامت رہے گا، گو ہم گناہگار ہوں گے. لیکن اگر ہم جواب میں یہ کہہ بیٹھیں اور جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، چہرے کے پردے کا کیا؟ اب ہم نے حکم شریعت کو جو آگے سے چیلنج کیا تو اس میں انسان کئی مرتبہ سرے سے ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نازک سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑے سے بڑا بندہ گناہ کر لے مگر مانے کہ ہاں میں نے گناہ کیا، قابل معافی ہے. لیکن اگر یہ کہہ دے کہ حکم شریعت میں کیا فائدہ، کیا حکمت، کیا لاجک، اتنی سی بات کرنے پر وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے. چونکہ یہ ایمان بچانے کا معاملہ، اس لیے اس کو کھولنے کی انتہائی ضرورت. ہم آج اذان میں 4 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں 4 دفعہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مخلوق 4 طرح کی، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان سے بنائی گئی. اب ہر چیز کے اپنے اندر طاقت ہے. مٹی کی اپنی طاقت ہے. آپ دیکھیں جب رمضان شریف میں زلزلہ آیا، زمین ذرا سا ہلی اور چند منٹ کے اندر ہزاروں انسان موت کی نیند میں چلے گئے اور ان کے گھر جو تھے وہ زمین کے اندر دھنس گئے. ذرا سا جھٹکا اتنا خطرناک. اللہ اکبر. آپ دیکھیے سونامی، ایک زلزلہ آیا سمندر کے اندر اور 1 منٹ کے اندر کتنا نقصان ہوا آج تک دنیا اس کو جانتی. مجھے سونامی بستی کا ایک بندہ ملا، کہنے لگا جی کہ عجیب بات کہ مجھے اللہ نے بچا تو لیا مگر میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو اس نے سین سامنے کھولا، سن کے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے. ذرا سا زمین کا جھٹکا، ذرا سا پانی کے اندر کوئی جھٹکا آ جائے تو بندے کو اپنی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے. سب پلاننگ گھڑی کی گھڑی رہ جاتی ہے. دوسری مخلوق ہوا، ہوا کے اپنے اندر طاقت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں جب سائیکلون آتے ہیں نا تو وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ مکانوں کی چھتوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں. مجھے ایک مرتبہ ایسے علاقے میں جانے کا موقع ملا تو میرے دوستوں نے مجھے پہلے ذرا ہدایات دی. جی آپ اس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں جہاں سائیکلون ہوتے ہیں، اگر آپ محسوس کریں تو آپ گاڑی سے فوراً نکل کر زمین کے اوپر لیٹ جائیں. میں نے پوچھا کہ گاڑی میں بیٹھے رہنے میں کیا حرج؟ اس نے کہا جی جب سائیکلون آتا ہے تو گاڑی کو اٹھا کر کئی 100 میل دور پٹخ دیا کرتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک سائیکلون آیا، ٹیکساس ریاست میں. ایک بندہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس کا پولیس نے چالان کیا تو کمپیوٹر کے اندر ڈاکومنٹ ہو گیا کہ اتنے بجے اس بندے کا چالان ہوا. اور اس کے بعد وہ سائیکلون کے اندر جیسے ہی انٹر ہوا، سائیکلون کا ڈایا میٹر جو ہوا کا تھا وہ 300 کلومیٹر تھا جس کو سویپ کر رہی تھی. چند منٹ کے اندر اس کی گاڑی 300 کلومیٹر دور پائی گئی. وہاں پھر ڈاکومنٹ کیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ گاڑی ملی. پتا چلا کہ سائیکلون نے گاڑی کو اٹھا کر 300 کلومیٹر دور پھینک دیا. ہم نے ایک جگہ اپنی آنکھوں سے ڈائننگ ٹیبل کو ایک درخت کی شاخوں کے اندر اٹکے ہوئے دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ہوا کا طوفان آیا تھا، ڈائننگ ٹیبل کو اس نے درخت کی شاخوں پر جا کر پھینک دی. ہوا کی طاقت کا پتہ چلتا ہے.
پانی کے اندر طاقت ہے. چنانچہ جب پانی کا سیلاب آتا ہے تو انسان اتنی ترقی کے باوجود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا شہر پانی کی زد میں آ جاتا ہے, نئے شہر بنانے پڑ جاتے ہیں. آگ کے اندر طاقت ہے. چنانچہ کئی مرتبہ باہر ملکوں میں جنگلوں میں آگ لگتی ہے, 6 مہینے نہیں بجتی. مجھے ایک مرتبہ رشیا میں سفر کرنے کا موقع ملا تو ہم نے ایک جگہ آگ کا ایک شعلہ دیکھا جو کم از کم 1 فرلانگ اونچا ہوگا. اتنا اونچا شعلہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مقامی آدمی نے بتایا کہ یہاں پر آئل ویل کھودا گیا, مگر ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جب اس میں سے گیس نکلنی شروع ہوئی تو آگ لگ گئی. اب نیچے سے گیس آ رہی ہے اور اوپر سے یہ شعلہ جل رہا ہے اتنا بڑا. اس کو کئی سال تک ہم نے بجھانے کی کوشش کی, ہم اس کو بجھا نہیں سکے. حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کروائی کہ جو کمپنی اس شعلے کو بجھائے گی بعد میں جو تیل نکلے گا ہم آدھا اس کو شیئر دیں گے. اور دنیا کے بڑے ملکوں کی کمپنیاں آئیں مگر انسان عاجز آ گئے. آج 9 سال گزر گئے ہیں, یہ شعلہ اسی طرح جل رہا ہے آگ کے اندر تھا. تو جب ہم اللہ اکبر 4 مرتبہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں, زمین اور اس کی مخلوق اس سے بھی زیادہ اگر کوئی غالب ہے وہ اللہ کی ذات ہے. پھر کہتے ہیں اللہ اکبر, پانی کی مخلوق اور اس کی طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اللہ اکبر. پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں ہوا اور ہوا کی جتنی مخلوق اور ان کی جتنی طاقت ہے ان سب کے اوپر غالب اللہ کی ذات ہے. اور آخری مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر, آگ اور آگ میں جو طاقت اللہ نے رکھی اس سے زیادہ بڑی طاقت اس پروردگار کی ہے. تو اذان کا 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہمیں سبق یاد دلاتا ہے کہ دیکھو کس عظیم پروردگار کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. اور ہم آج اس اذان کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے, پرواہ ہی نہیں ہوتی, احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے حکم خدا کو توڑا. لہذا انتہائی ضروری بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں. جب حکم خدا سامنے آئے بس ماننے کی نیت کر لیں. کوتاہی ہو جائے, بھول ہو جائے, نفس درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈال دے, غلطی کو تسلیم کر لیں, اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں. اللہ رب العزت معاف کر دینے والے ہیں. لیکن اگر ہم تکبر کا مظاہرہ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کو معاف نہیں کیا کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے چند گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب آخرت میں بھی ہوگا مگر اس دنیا میں بھی ہوگا. ان میں سے ایک گناہ تکبر. فرمایا اللہ تعالیٰ متکبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک دنیا میں اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کر دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک واقعہ سنا کر بات آگے بڑھاتا ہوں. سندھ کے علاقے میں ایک بڑا زمیندار, اتنی لینڈ ہولڈنگ تھی کہ اس کی زمین میں ریلوے کے 3 اسٹیشن بنے ہوئے تھے. پہلا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں, دوسرا بھی اس کی زمین میں, تیسرا بھی اس کی زمین میں. اتنا بڑا زمیندار تھا. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا. کسی دوست نے کہہ دیا یار کاروبار اچھا نہیں, بڑا پریشان ہوں. تو یہ آگے سے بڑا ترنگ میں آ کے کہتا ہے یار تم ہر وقت پریشان رہتے ہو, آئے گا کہاں سے, اور مجھے دیکھو میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں, لگاؤں گا کہاں پہ. اب یہ جو عجب کا بول تھا نا یہ اللہ کو ناپسند آیا. کہنے لگا میری تو آنے والی 40 نسلوں کو پرواہ نہیں. ایک بیماری میں مبتلا ہوا, 6 مہینے کے اندر اس دنیا سے خود چلا گیا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا, عمر اس کی کوئی 17-18 سال تھی.
وہ اس کی تمام میراث کا وارث بن گیا. اربوں روپے اکاؤنٹس میں، جوانی بھی تھی. ایسے پھر نوجوانوں کے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے جلدی بن جاتے ہیں. ایک دو دوستوں نے اس کو عیاشی کی راہ بتائی. اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا. اس کو یہ کام بڑا اچھا لگا. چنانچہ یہ نئے نئے مہمان رات کو بلانے لگ گیا. کسی کو 50,000 دیا جا رہا ہے، کسی کو 1 لاکھ مل رہا ہے، اور ایک سے ایک بہتر ماڈل آ رہا ہے. لوگوں نے سمجھایا مگر یہ جوان تھا، آگ کی عمر تھی، سنا ہی نہیں اس نے. جب اس نے اپنے علاقے میں جی بھر کر برائی کر لی، کسی نے کہا ذرا بڑے شہر کا مزہ چکھو، بڑے شہر جانا شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد کسی نے کہا ذرا باہر کے کلبوں میں جا کر دیکھو. چنانچہ بیرون ملک کے نائٹ کلب میں اس نے جانا شروع کر دیا. شراب اور شباب اس کا عادی بن گیا. چنانچہ بینک میں جتنے ڈپازٹس تھے سب کے سب اس کے ختم ہو گئے. ایک ایسا وقت آیا زمین کا کچھ ٹکڑا بیچتا اور پھر باہر جا کر عیاشی کر کے آ جاتا، پھر دوسرا ٹکڑا بیچتا پھر عیاشی کر کے آتا. کچھ سال ایسے گزر گئے. جب انسان ایکسٹینسولی عیاشی کی زندگی گزارنی شروع کر دے تو پھر جسم کی صحت بھی ساتھ نہیں دیتی. چنانچہ یہ ابھی 25-22 سال کا تھا کہ بالکل بیماریوں کا مجموعہ بن گیا. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا نہ مال رہا، نہ جائیداد رہی، نہ صحت رہی. ساری کی ساری زمین بک گئی. بلکہ ایسا بھی وقت آیا کہ جس گھر میں یہ خود رہتا تھا وہ گھر بھی اس کو بیچنا پڑ گیا. چنانچہ جب اس نے گھر بیچا اب نوبت آ گئی لوگوں سے مانگ کر کھانے کی. چنانچہ جس چوک میں اس کے باپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں، یہ بیٹا اسی چوک کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے نام کی بھیک مانگتا تھا. عظمت الہی کو ہم سامنے رکھیں، کبھی چیلنج نہ کریں اس کو، اپنی اوقات کو پہچانے. جب ہم نے یہ نقطہ سمجھ لیا اب شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے. ہم کبھی بڑا بول نہیں بولیں گے، کبھی عجب کی بات نہیں کریں گے. ہمارے اندر بندگی ہوگی، تواضع ہوگی، ہمارے اندر خوش اخلاقی ہوگی. ہم کسی کے لیے وبال جان نہیں بنیں گے، اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں. چنانچہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی مولانا روم میں عجیب چھوٹے چھوٹے واقعات لکھ کر ان سے بڑے پیارے پیارے نتیجے نکالے ہیں. بہت سادہ سی باتیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، نیک بادشاہ تھا. اس کے پاس ایک غلام تھا، ایک نوکر تھا، خادم تھا. لیکن بادشاہ کا وہ اتنا فیورٹ بن گیا کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں بادشاہ اس سے کنسلٹ کرتا، مشورہ کرتا. اب یہ چیز دوسرے جو تھے نا بادشاہ کے دوست، ان کے لیے ڈائجسٹ کرنی بڑی مشکل تھی. ایک دن انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دیہاتی سا بندہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کی عجیب اس کے اوپر شفقت کی نظر ہے. ہم اس سے شکل میں اچھے، عقل میں اچھے، نسب میں اچھے، ہم سے آپ کنسلٹ ہی نہیں کرتے، اسی کی بات چلتی ہے. آخر کیا وجہ ہے، اس سے اتنی محبت کیوں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں کبھی تمہیں اس کا جواب دوں گا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگایا جو کڑوا تھا. کئی پھل کھانے میں کئی دفعہ کڑوے ہوتے ہیں نا، بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا. اب اس نے اس کی کاشیں بنوائی
اور جتنے دوست احباب بیٹھے تھے نا اعتراض کرنے والے، سب کو ایک ایک کاش اس نے پکڑا دی۔ جب کاش پکڑا دی تو جس نے اس کو منہ میں ڈالا اس نے فوراً پھینکا، تھو تھو کیا۔ بادشاہ سلامت بہت کڑوا، بہت کڑوا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اتنا کڑوا ہے، کھایا ہی نہیں جا رہا۔ بادشاہ نے ایاز کی طرف دیکھا، ایاز کھائے چلا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ پھل کی کاش کڑوی نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کڑوی تو ہے، تم مزے سے کھائے جا رہے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک خیال آ گیا تھا۔ کیا خیال؟ ہی آیا کہ میں سینکڑوں مرتبہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیزیں لے کر زندگی میں کھا چکا ہوں، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو اس کڑوی کو واپس کرتے مجھے حیا آئے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا بھی معاملہ اگر اس غلام کی طرح ہو جائے جس پروردگار نے اتنی عزتیں دی، صحت دی، گھر دیا، گھر والی دی، اولاد دی، کاروبار دیا، اتنی بے پناہ نعمتیں، اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی مشکل بھی آ جائے تو ہم اپنے رب کی شکایتیں کیوں کرتے؟ کیا ہم اس غلام سے بھی گئے گزرے بن گئے؟ اتنا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ والے ہر حال میں اپنے رب سے راضی۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اللہ کی رحمتیں ہر لمحے اور اللہ کی طرف سے مشکلات کبھی کبھی، صحت ہمیشہ، بیماری کبھی کبھی، پیٹ بھرے کی کیفیت ہمیشہ، بھوک کبھی کبھی، فاقہ کبھی کبھی، عزت ہمیشہ، ذلت کبھی کبھی، خوشی ہمیشہ، پریشانی کبھی کبھی، تو زیادہ وقت تو اللہ کی نعمتوں میں گزرتا ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اللہ کی رحمتیں ہر وقت ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں کبھی کبھی۔ تو فرماتے ہیں لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ۔ میرے آقا میں ایسے بھی آپ سے راضی، میں ایسے بھی آپ سے راضی۔ اگر بیوی یہ بات سمجھ لے کہ جو خاوند مجھے اتنا پیار دیتا ہے، اتنی محبت دیتا ہے، اگر کبھی اس نے غصے میں کوئی بات بھی کر لی تو مجھے خاموش ہونا ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہر بات کا جواب دینا لازم ہوتا ہے، کئی مرتبہ خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے، تو گھر میں مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ مگر نہیں، ہمیں یہ ابھی صفت حاصل نہیں ہوئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاسدین نے سلطان محمود غزنوی کو شکایت لگائی کہ جی یہ جو آپ کا لاڈلا ہے نا غلام، اس نے ایک کلوزٹ بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے، یہ اس کو تالا لگا کے رکھتا ہے، چابی کسی دوسرے بندے کو نہیں دیتا، اور روزانہ اس کلوزٹ کو کھول کھول کے دیکھتا ہے۔ ہمارا شک ہے کہ اس نے کوئی خزانے کے ہیرے موتی چرائے ہوں گے اور پرل ڈائمنڈ وہاں چھپا کے رکھے ہوں گے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے ایاز کو بلایا، ایاز تم نے کوئی کلوزٹ بنائی ہوئی ہے؟ جی۔ تالا لگا کے رکھا ہے؟ جی۔ کسی کو چابی دیتے ہو؟ جی نہیں۔ خود روزانہ کھول کے دیکھتے ہو؟ جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا چابی لاؤ، ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے ایک بندے کو چابی دی اور کہا کہ جو کچھ اس الماری میں ہے لا کے سب کے سامنے رکھ دو۔ جب یہ بات ہوئی تو جو حاسدین تھے وہ تو بغلے بجانے لگے، خوشی، آج اس کا پول کھلے گا، اب بادشاہ کو پتہ چلے گا یہ کتنا خائن ہے اور یہ کتنا جو ہے اندر سے کھوٹا ہے۔
چنانچہ وہ خوش ہو گئے. اتنے میں وہ بندہ گیا اور جب واپس آیا تو اس کے پاس 3 چیزیں تھیں. ایک بوسیدہ سا کرتا، ایک بوسیدہ سی چادر اور ایک بوسیدہ سا جوتا. پرانا کرتا، چادر اور جوتا. بادشاہ نے کہا کہ کیا کلوزٹ میں یہی کچھ تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت صرف یہی کچھ تھا. بادشاہ نے کہا یار یہ چیزیں اس قابل ہیں کہ ان کو تالے میں رکھو اور پھر روز ان کو جا کے دیکھو. ایاد نے کہا بادشاہ سلامت جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اس وقت میں نے یہ کرتا پہنا ہوا تھا، یہ چادر باندھی ہوئی تھی، یہ جوتا پہنا تھا. میں نے ان کو کلازت میں اس لیے رکھ دیا. میں روزانہ اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا. ایاز یاد رکھو یہ تمہاری اوقات تھی اور بادشاہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کا لحاظ کرنا، بادشاہ کا وفادار بن کر رہنا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش کہ اس دیہاتی بندے جیسی سمجھ ہمیں بھی نصیب ہو جاتی. ہم اپنی اوقات کو دیکھیں. جب دنیا میں آئے تھے تو ہمارا کیا تھا؟ نہ ہمارے منہ میں دانت تھے، نہ ہمارے جسم میں طاقت کہ ہم اٹھ کے بیٹھ سکیں، کھڑے ہو سکیں، نہ بولنے کی طاقت، نہ عقل پختہ تھی، نہ علم تھا، نہ گھر تھا، نہ اولاد تھی، کچھ نہیں تھا. آج جو کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے، اللہ کی قسم یہ اس مالک کی دین ہے. سب اس پروردگار نے آج ہمیں عطا کی. کہیں جاتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ہے نہیں، یہ اس مالک کا کرم ہے. جب اس اللہ نے ہمیں آج اتنی عزتیں دی تو ہم اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد نہ دلائیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اس اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہیں کہ میرے مولا ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی اتنی نعمتیں، ہم ان نعمتوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. ہم تو ساری زندگی اگر سجدے میں سر ڈال کر پڑے رہیں تو اللہ ہم پھر بھی آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کو خیال آیا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ذرا آج ان کو میں آزماؤں تو صحیح کہ میرے ساتھ کتنے فیتفل ہیں. چنانچہ اس نے خزانے سے ایک ہیرا منگایا، بڑا قیمتی موٹا، اور ایک ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور اس نے آ کر لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو بھائی آج میں آپ سب کا ایک امتحان لوں گا. امتحان یہ کہ اس نے پہلے بندے کو ہیرا دیا، بھائی ہیرا لو اور یہ ہتھوڑی لو اور اس کو توڑو. اب چونکہ وہ کہہ چکا تھا کہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، تو جس کو اس نے دیا اس صاحب نے آگے سے عذر کرنے شروع کر دیے. بادشاہ سلامت ہیرا بڑا قیمتی ہے، خزانے میں اچھا لگتا ہے، توڑیں گے ضائع ہو جائے گا. جب اس نے اس قسم کی ایکسپلینیشن دی بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے ہیرا اور ہتھوڑی لے لی. دوسرے کو دی، دوسرے نے بھی وہی بہانہ اور الفاظ کے اندر بیان کر دیا. تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا. جتنے حاسدین تھے سب نے ایک ہی جواب کہ بادشاہ سلامت اس کو توڑنا نہیں چاہیے، تو بڑا قیمتی ہے، نقصان ہو جائے گا. بادشاہ خوش ہو گیا. پھر آخر پر بادشاہ نے وہ ہیرا لیا اور ہیرا لے کر ایاد کو دیا اور ہتھوڑی بھی پکڑائی. ایاد اس ہیرے کو توڑو. ایاد نے اسے زمین پر رکھا، ایک ضرب ہتھوڑے کی لگائی اور اس کو چکنا چور کر دیا. جب اتنا قیمتی ہیرا ٹوٹا تو حاسدین اپنے دل میں حیران کہ آج اس کی گت بنے گی، آج بادشاہ کو پتا چلے گا یہ کتنا جاہل بے عقل انسان ہے. بادشاہ بھی حیران. بادشاہ نے پوچھا ایاز تم نے ہیرا توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت میرے سامنے 2 صورتیں تھیں.
آپ نے حکم دیا ہیرا توڑو. اگر میں ہیرے کو نہ توڑتا تو گویا میں آپ کا حکم توڑ رہا ہوتا. میری نظر میں آپ کا حکم ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی. میں نے ہیرے کو تو توڑ دیا لیکن آپ کے حکم کو ٹوٹنے سے میں نے بچا لیا. تو اگر آج ہمارے اندر اللہ رب العزت کی یہ عظمت پیدا ہو جائے، مولا دنیا کا نقصان برداشت کر لیں گے، ہم آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، ہم آپ کے بندے ہیں. یہ عظمت خدا جتنی دل میں آئے گی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں عزتوں سے نوازیں گے. یہ اس مالک کی عادت مبارکہ ہے، جو اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ عزتوں سے نوازتا ہے. اس لیے فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم احکام شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکانا سیکھیں. ہیل حجت، کٹ حجتی، ہٹ دھرمی، زد اناد اور پھر شریعت کا مذاق اڑانا، اللہ اکبر، یہ چیزیں انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں. تو بندے ہیں، ہمیں بندگی ہی سجتی ہے. اللہ کے سامنے بندے کا ناز نہیں چلتا، نیاز چلتی ہے. جو ناز دکھانے کی کوشش کرے گا نقصان اٹھائے گا. بندگی اچھی. اللہ رب العزت وہ ذات ہے، انبیاء تھراتے تھے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے محبوب، جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جن پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب آپ کے ذکر کو ہم بلند کریں گے. جن کی شان کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم یعنی اظہار فرمایا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے سامنے کتنی عاجزی سے اور کتنی بندگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور اللہ رب العزت ایک موقع پر اپنے محبوب سے محبوبانہ خطاب فرماتے ہیں، ایسا خطاب کہ علم اور عمل پر ناز کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. فرمایا اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، ہم نے جو کچھ آپ کو علم دیا آپ کا کمال نہیں، ہمارا کمال ہے. لئن شئنا، اگر ہم چاہیں، لنذهبن بالذی، ثقیلہ کا صیغہ، تاکید کا آخری درجہ، اگر ہم چاہیں، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ہم نے جو آپ کو وحی کے ذریعے علم دیا ہم اس علم کو آپ سے واپس لے لیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ خطاب فرماتے ہیں تو کیا آج کوئی بندہ اپنے علم پہ ناز کر سکتا ہے؟ پھر عمل پہ ناز کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. فرمایا اے میرے پیارے محبوب، لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، نسبت اپنی طرف، آپ کو جو ثابت قدمی ملی یہ کس کی کرم کا نتیجہ؟ اللہ کے. لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ فرماتے، لقد ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، آپ ان مشرکوں کی طرف تھوڑے سے اگر مائل ہوتے تو کیا ہوتا؟ اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اللہ اکبر. دگنا زندگی کا عذاب، دگنا موت کے بعد کا عذاب دیتے اور آپ کا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا. اللہ اکبر. ان آیتوں کو پڑھ کے دل کانپتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہم اپنے علم پہ ناز کرتے پھریں اور عمل پہ اتراتے پھریں، ہم تو بڑے نیک بن گئے اور بڑے اچھے بن گئے. نہیں، بالکل نہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام سے ان کا تعلق محبت کا تھا، اور بیوی کے اندر ناز ہوتا ہے، یہ ایک فطری سی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اس ناز کو قرآن میں مٹا کے رکھ دیا. فرمایا یا نساء النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی واضح فحش برائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم اس کو کئی گنا زیادہ عذاب دیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تم کس ناز میں پڑی ہوئی ہو؟ مزاج درست کر کے رکھ دیا، بندگی سکھا دی. تو دیکھیے جب اتنے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، اور ہم اگر آج ناز کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کی عادت ڈالیں، احکام شریعت کے سامنے جھکنا سیکھیں. انبیاء ڈرتے ہیں اس رب کریم کی، جب بے نیازی کی نظر اٹھ جاتی ہے بڑے بڑوں کو آزمائشوں میں ڈال دیتے. سوچئے، چشم بصیرت کو کھول کے دیکھیے، آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا دیکھیے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا خطاب فرمایا، ذرا اس پر بھی غور کیجئے. ابراہیم خلیل اللہ کی ہچکچاہٹ پہ غور کیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہ آنے والی مصیبت کو دیکھیے. یوسف علیہ السلام کی قید کا نظارہ کیجئے. حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے اوپر آرے کو چلتا دیکھیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کٹتا دیکھیے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوتا دیکھیے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی کا اظہار ہے. جب اتنے مقرب بندوں کو وہ چاہتا ہے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. ہم تو گناہگار بندے، ہمارے پاس فقط ایک راستہ ہے، کیا؟ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا. موٹی سی بات، غلطی ہو گئی، معاف کر دی. اس ایک چھوٹے سے فکرے میں بڑی عافیت ہے. جو اللہ رب العزت کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا. ذرا بات کو توجہ کیجئے، میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کی حالت میں اپنی کشتی کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا میں تمہیں اور تمہارے اہل کو اس پانی کے سیلاب سے نجات دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ. نوح علیہ السلام کو اطمینان تھا، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے. آپ نے بیٹے کو کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا آمادہ نہیں ہوا، کہنے لگا ساوی الجبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، اس سیلاب سے بچ جاؤں گا. جیسے ہی یہ بات کہی فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک پانی کی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا. اب باپ کے دل میں ایک شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. اپنے جوان بیٹے کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا تو نوح علیہ السلام کا دل بہت مغموم ہوا. چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کی وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی. فقال، کہا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کے وعدے سچے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں. جیسے ہی یہ کہا حکم خدا آ گیا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک،
اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل خراب تھے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے وہ بات مت پوچھئے جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، میرے سامنے جاہلوں والی بات مت کرے۔ جیسے یہ بات ہوئی، نوح علیہ السلام نے آگے سے نہیں کہا اللہ آپ کا وعدہ تھا، فوراً غلطی کو مانا۔ کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں آپ سے کوئی ایسی بات مانگوں کہ جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں خسارہ اٹھانے والا ہوں۔ حکم خدا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس کی عظمت کو بٹھائے اور اس کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت ساری خواتین توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں اور بیعت توبہ کرنا چاہتی ہیں، اسی طرح بہت سارے احباب اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ اپنی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی آج اس مبارک مجلس میں توبہ کر لیں حضرت والا کے ہاتھ پر۔ تو حضرت والا ابھی بیعت توبہ فرمائیں گے اور پھر کچھ مراقبہ بھی اور دعا کیجیے۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو اپنے دل میں ذخیرہ بنا لیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور من کی آنکھوں کو کھول لیجئے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے۔ یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 یہ بول رہا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہ
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔
جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ رب کریم بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، مقروض جو ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار کی پریشانی کو دور فرما، کام کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے رب کریم اس سے پہلے ہمیں لوگ کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے جن بھائیوں نے آج اس تقریب کا بندوبست کیا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ جس محبت کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام کروایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دین میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رحمت اور مدد ان کے شامل حال فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ کام کرنے والے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں سب کو اللہ ان کی نعمتوں پر بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس کام کاروبار کو عزتوں کے اصول کا ذریعہ بنا، سکون کے اصول کا ذریعہ بنا، خوشیوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے دور قریب سے لوگ آئے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو دل میں نیک مرادیں لائے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ رب کریم آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے رب کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے مولا آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ آپ احکم الحاکمین ہیں، حنان ہیں، منان ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ ہم نے زندگی میں بڑی خطائیں کی، بڑے گناہ کیے، اللہ آپ کی ستاری کے صدقے آج عزتوں کے ساتھ جیتے پھر رہے ہیں۔ میرے مولا اگر آپ نے دنیا میں ستاری فرمائی قیامت کے دن بھی ستاری فرما دیجئے گا، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ میرے مولا ہماری زبانیں جھوٹی ہیں لیکن آپ بڑے رحیم اور کریم ہیں، اپنے بندوں پر مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ ہماری مشکلات کو ختم کر دیجئے، آسانیاں فرما دیجئے۔ رب کریم درگزر کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے خالی دامن پھیلائے ہیں،
اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ میرے مولا ہم تو آپ کی نعمتوں کے صدقے جیتے پھر رہے ہیں، اللہ اپنی نعمتیں ہم سے واپس نہ لیجیے گا، اللہ ہم بے قدروں پر بھی مہربانیاں فرمائیے، آپ نے بن مانگے اتنی نعمتیں دی ہم ان کی قدر بھی نہ کر سکے، اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، غلہ پورا مانگتے تھے، قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں مگر عمل پورے نہیں ہیں۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے، خطائیں معاف ہو جائیں گی، ہم آئندہ ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں ان کو نیک قدردار لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، بے قدروں سے محفوظ فرما، بے دینوں سے محفوظ فرما، فاسقوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم آپ تو اتنے مہربان ہیں کہ جب آپ نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم دونوں اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ اے اللہ جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کے معاملے کا حکم فرماتے ہیں تو یہ آپ کے وہ بندے اور بندیاں اس وقت ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ اس عمل کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نرمی کا معاملہ فرما لیجئے، اللہ خطائیں معاف کر دیجئے۔ میرے مولا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ جو آپ کے در سے خالی اٹھ کے چلا جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ خالی جھولی نہ اٹھا دینا، اس جھولی کو بھر دیجئے گا، رحمت کا معاملہ فرمائیے گا، اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے رب کریم ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ مولا اپنی نظر سے گرا نہ دیجیے، اپنے در سے دھکے نہ دے دیجیے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے۔ مولا زندگی میں کبھی بھی بے آسرا نہ کر دینا، کبھی بھی بے سہارا نہ کر دینا، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ کر لینا۔ اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی حفاظت فرما، کوششوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔